وہ یا اس کا نام گمشدہ افراد میں ڈال دیں, ہمیں تھوڑی تسلی ہو جائے گی, پھر ہمیں پتہ ہے ہم نے کہاں جانا ہے. اور یا تھوڑی سی ہمت کریں, اس کو پیش کریں, رول آف لا کے آگے سر جھکائیں مت. آپ صرف ہمیں رول آف لا کے سامنے جا کے اپنا کیس ثابت کرنے دیں کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے اور آپ نے غلط کیس ہمارے اوپر لگایا ہے. میں آپ کو اگر دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو فواد نے کہا اس سے 10 گنا زیادہ کہنے والے سارے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے. 10 گنا زیادہ, 1 گنا نہیں, 10 گنا زیادہ کہنے والے سارے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے, جنہوں نے یہ بھی کہا کہ فلاں فلاں ادارے تم ریٹائر ہو جاؤ گے, ہم ادھر ہی ہیں, تم نے پاکستان میں رہنا ہے, ہم تمہارے گھر پہنچیں گے, یہ بھی کہا ہوا ہے. اور اس سے بہت ساری اگلی باتیں جو نہیں بتائی جا سکتی. اور یہ بھی کہا گیا کہ سب کی ویڈیو میرے پاس ہے. اور پھر ایسی ویڈیو مزاحمت شروع ہوئی جس کے نتیجے میں ان کو NRO 1 ملا, NRO 2 ملا, NRO 3 لینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن ایکسٹینڈ کر دیا جائے. وی ویلکم. آج 2 عدالتوں میں, آئینی عدالتیں ہیں, دونوں جگہ یہ کہا گیا ہے کہ اس پہ بحث نہیں ہو سکتی کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. بحث صرف اس بات پہ ہو سکتی ہے کہ الیکشن کال کون کرے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 105 کے مطابق سب سے پہلے جب ڈسولوشن کی سمری پہنچتی ہے گورنر کے پاس, گورنر از دی ایجنٹ آف دی فیڈریشن, وہ صدر کے نیچے ہے. کل ہم نے ایک قرارداد 4 میں سے ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ان کی صدارت میں کور ہوئی, اس میں ہم نے پاس کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم صدر کو خط لکھ رہے ہیں کہ جو KP کا گورنر ہے اس نے کس طرح کہہ دیا کہ کوئی اور ادارہ اس کو کہے گا جو آئین میں لکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی ادارہ کہے گا کہ, اور جب وہ ڈیٹ دیں گے تو پھر میں وہ کس کو کہہ رہا ہے, وہ کس کو بدنام کر رہا ہے. اس نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا ہے, کس حیثیت میں, وہ کیا ہے, گورنر تو ایجنٹ ہے فیڈریشن کا, تو صدر صاحب کے نیچے آتا ہے اور گورنر سٹس دیئر ایٹ دی پلیئر آف دی پریزیڈنٹ, اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے جو عدالتیں ہیں وہ اس پہ کلیئر ہیں. دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیف اللہ کیس ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے, مرحوم محمد خان جنیجو صاحب کی گورنمنٹ توڑی گئی تھی. توڑنے والوں کو کہا گیا غلط توڑی ہے, آئین سے ماورا اقدام ہے آپ کا, لیکن ساتھ سپریم کورٹ نے سیو کس چیز کو کیا, الیکشن کی ڈیٹ کو. انہوں نے کہا کہ دی الٹیمیٹ ساورن کیا, طاقت کا سر چشمہ, وہ ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں, گننے والے نہیں ہیں, یہ میں بتاؤں, گنوانے والے بھی نہیں ہیں, یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. الیکشن کروانے والے بھی نہیں ہیں, الیکشن رکوانے والے بھی نہیں ہیں, وہ صرف الٹیمیٹ ساورن کو کون ہے, وی دی پیپل. ایک بندے کا ایک ووٹ ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, بے روزگار ہے یا دیہڑی دار ہے. تو اب یہ طے شدہ ہے سپریم کورٹ میں, جو محمد خان جنیجو کے اسمبلی کے حوالے سے حاجی سیف اللہ کیس میں, کہ اگر آئین سے ماورا بھی کچھ ہو جائے تو الیکشن وقت پہ ہوگا, اس لیے الیکشن 90 دن کے اندر آ رہے ہیں. دوسرا جو فواد کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فواد کے ساتھ ماورائے آئین سلوک ہو رہا ہے. میرے علم میں نہیں ہے کوئی کیس سوائے ایک کیس کے کہ جس میں آئین کے آرٹیکل 6 کی میں آپ کے سامنے چھوٹی سی تشریح رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو لوگ بیٹھ کے ٹیلی ویژنز پہ کہتے ہیں نا, کچھ سوال ہوتے ہیں جو NRO ٹائپ, ان کے ذریعے کہلوایا بھی جاتا ہے, اور کچھ سوال ہوتے ہیں وہ جن کو نہیں پتا ہوتا. میں سب کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی ڈسولوشن ہوتی ہے تو پہلا کام گورنر یہ کرے گا. یہ آئین بول رہا ہے, PTI نہیں. پہلا کام گورنر یہ کرے گا کہ فوری طور پہ وہ الیکشن کی تاریخ دے گا الیکشن 90 دن کے اندر دے گا. دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کیئر ٹیکر, اور اس کیس میں تو چیئر ٹیکرز آئے ہیں سارے, کیئر ٹیکر لگائے گا وہ جو الیکشن کروائیں گے. تو یہ بدخبری ہوگی ان کے لیے جو اس خوش فہمی پہ آئے تھے کہ ہم لمبا عرصہ بیٹھ سکتے ہیں. نہیں بیٹھ سکتے, تمہاری الٹی گنتی شروع ہے, اس لیے فیئر الیکشن ہونے دینا. اگر کوئی دونوں جو کابینہ بٹھائی گئی ہیں, سب کو پتا ہے کون کس کی سفارش پہ آیا, منہ کے اوپر وہ نام ان کے لکھے ہوئے ہیں اور ان کے حالات سارے لکھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ
जालिब साहब को पकड़ के ले गए किसी अदालत में, वहां से बैठे बैठे जो साहब थे उन्होंने उनको सजा सुना दी। उस वक्त आइन मुअत्तल था, तो उन्होंने कहा था कि ये मुंसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। लिखा था उनके चेहरे पे, हमें जो फैसला देंगे। तो हमें पता है ये क्या करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं उनको बताना चाहता हूं कि 90 दिन आपका नेगेटिव काउंट डाउन शुरू हो गया। जिस दिन से असेंबली टूटी है पंजाब की, वहां भी काउंट डाउन शुरू हो गया और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन 5 साल के लिए होंगे, इसलिए कि पूरी गवर्नमेंट, पूरी असेंबली गई है। फिर लोगों से, अपने लोगों से क्यों डरें? हम, मेरे पीछे कोई बंदूक आपको नजर आ रही है? मैं हर वक्त आपके दरमियान खड़ा होता हूँ। अली के पीछे कोई आपको नजर आ रही है? फैसल के पीछे नजर आ रही है? खुर्रम के पीछे नजर आ रही है? आपको मेरे सेनेटर के पीछे नजर आ रही है? ये बड़ा मुजाहिद है मेरा। और खातून अबड़ो साहब जो हैं, और खातून के सेनेटर हैं, वो भी ये सेनेटर हैं। ये हम तो आपके दरमियान हैं। वो जो आपके दरमियान नहीं आ सकते, वो इस वक्त इलेक्शन से लड़ रहे हैं, और आप पिछले दरवाजे से नहीं आ सकेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे देता हूं। इंशाअल्लाह आप हार गए, पहले ही आपके हौसले भी हार गए और आपकी पार्टी भी हार गई है, इसलिए कि आप बाहर ही नहीं निकल सकते। जी टिक्का को जल्दी। अच्छा, मैं ये सवाल ये करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपको कितना यकीन, आइन तो एक तरफ है, आपने कहा कि आइन शिकनी हो रही है, इलेक्शन क्या होंगे? इलेक्शन 100% होंगे, 90 दिन के अंदर होंगे, और इमरान खान को दाद देनी चाहिए आप सबको, जिसने आईनी रास्ता चुना है। इस वक्त जो आग का दरिया पाकिस्तान को इकोनॉमिक मेल्ट डाउन की शक्ल में घसीट के लेके जा रहा है डिफॉल्ट की तरफ, और जो सिविल अनरेस्ट, उसको रोकने वाला एक शख्स है सिर्फ इमरान खान, दूसरा कोई नहीं रोक सकता। और कल भी उन्होंने कहा कि हम आइन के नीचे। कल जो रेजोल्यूशन पास हुई है, इट वाज फैसिनेटिंग टू सी कि इमरान खान ने खुद आधे घंटे से ज्यादा खड़े होकर एक एक को कहा, जिसने भी मुखालफत करनी है वो यहां बोले, और जिसने एक दो लोगों ने कहा हमारा ये एतराज लैंग्वेज इस तरह कर लें, एक ने एक और तजवीज़ दी, उनको मान के फिर उन्होंने मुझे कहा आप अपनी राय दें, मैंने फिर राय दी। फिर उन्होंने ये कहा कि अब इसको हम ये सारी तरामीम समेत मुतफिका तौर पे पास करें। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। आइन में लिखा हुआ है जब हम तोड़ेंगे 90 दिन के इलेक्शन आएंगे। ये कौन है जो कहता है कि 90 दिन में ना आए तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा? नतीजा तो इस मुल्क में निकल चुका है पहले ही। लंदन में बैठ के कहा था वीडियो लिंक के जरिए कि कमर जावेद बाजवा साहब की जैसे चलती फिरती गवर्नमेंट जो है वो घर गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस बारे में क्या कहेंगे बाबू साहब? जी, मियां साहब ने लंदन में बैठ के एक बयान जारी किया था एक इदारे के सरबराह कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में कि आपकी वजह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो घर चली गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लंदन में 2 मियाँ हैं, एक मियाँ कढ़ाई वाला है और एक प्लेटलेट्स वाला। यहाँ तो हमारे बड़े मशहूर हैं ना वो दूसरे कढ़ाई वाले, तो किसकी बात कर रहे हैं जो कहता है? वो आए तो सही, मफरूर पे मैं क्यों तबसरा करूं? जो मफरूर अदालती है उस पर मैं क्यों तबसरा करूं? जिसमें हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरने की, उस पर मैं क्यों तबसरा करूं? उसकी रेलेवेंस ही नहीं है। वो उसने अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए जो 5वीं लॉन्चिंग करवाई थी अपनी बेटी की, वो लॉन्चिंग पैड के ऊपर आपने देखा कौम के सामने ठुस हो गई है। लाहौर 2-2.5 करोड़ लोगों का शहर है, और उसके जो मुजाफात हैं कहां कहां तक फैल चुका है, वो जरा सारी आप आबादियां देख लें। इसलिए लाहौर से सिर्फ वाघा बॉर्डर बचा है, अटारी तक हम बिल्कुल सामने जा चुके हैं। कितने बंदे थे? कुछ नहीं। मैं जो इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता था बात फवाद के हवाले से, वो ये है कि उसकी वालदा शी इज 70+ और शी इज हॉस्पिटलाइज राइट नाउ। ये सारी सूरत हाल से वो उसके बच्चे पहले ही तंग हैं, छोटी छोटी उसकी बच्चियां थी। वो इस बात से तंग नहीं है कि कोई पर्चा हो गया झूठा, इस बात से तंग है कि गैर इंसानी सलूक हो रहा है। सर, आपने पहले भी कहा कि मार्शल लॉ जो है वो बेहतर था इस हुकूमत से, और मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालिक भी बात की। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जब दोबारा आए, अपनी हुकूमत गिराने वाले के खिलाफ अदालत में कार्रवाई शुरू की। अगर पीटीआई गवर्नमेंट में आएगी तो क्या अपनी हुकूमत गिराने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी? जो पहला तो मैं करेक्शन कर दूं, आप अपने अल्फाज मेरे नाम न लगाएं। मैंने कहा मार्शल लॉ बेहतर है, ये मैंने कभी नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने और बात की थी, अपने अल्फाज आप खुद इस्तेमाल करें। कहा मैंने मुअत्तल किया, ये बात की मैंने। अच्छा एक मिनट सुने ना, जो आपकी राय है वो मुझे ना कह के मैंने दी है, आप अपनी राय दें, आपको आज़ादी है पूरी, लेकिन ये आपके अल्फाज हैं, मेरे नहीं है।
دوسرا یہ ہے کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے. جتنے انہوں نے دعوے کیے تھے نا, یہ کہتے تھے 6 مہینے میں پاکستان بدل کے رکھ دیں گے. انہوں نے پاکستان کی موٹر وے ہی کل بدل کے رکھ دی. رات کو گاڑیوں کی لائنیں تھی لمبی, وہاں وہ کہہ رہے تھے 2000 کا پیٹرول دیں گے, اس سے زیادہ کا پیٹرول. راشننگ پیٹرول کی شروع ہو گیا پاکستان میں, بدل کے رکھ دیا. کلیم ہم ٹال کلیمز نہیں کر رہے انشاءاللہ العزیز. جس طرح پہلے آپ نے دیکھا 75 سال میں سے 72 سال میں اکانومی میں اور احتساب میں اور عام آدمی تک جتنے پیسے عمران خان نے بھیجے اور ہم نے درست سمت میں پیش رفت کی, وہ 3.5 سال تھے نا صرف. ابھی جو مریم تشریف لائی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے 5 سال پاسپورٹ ان ظالموں نے نہیں دیا. 5 سال میں ظالم پہلا اس کا ابا وہ وزیر اعظم تھا. میں میرا دوسرا گرائی ہے, میں اس کو ظالم نہیں کہہ سکتا, وہ آج کل مظلوم ہے. اور تیسرا عمران درمیان میں آیا, وہ 3.5 سال میں چلا گیا. 5 سال اگر آپ گنے تو تیسرا ظالم اس کا چاچا ہے. وہ تو ظاہر ہے وہ چاچا کو تو کہہ رہی تھی سیدھا سیدھا, تو ابا کو ذرا اس نے نہیں کہا تو میں نے وضاحت کر دی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی ریئل مسائل کیا ہیں. ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے. کوئی سبزی, کوئی دال, کوئی دوائی, کوئی دودھ, کوئی پیٹرول, اور جو سستا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ ان ساری چیزوں میں سب سے سستا کیا ہے اس وقت؟ پیٹرول مہنگا نہیں, ڈیزل. شرط لگاؤ وہ بھی لائٹ ڈیزل. ایک مثال موجود ہے. صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جب بے نظیر کا واقعہ ہوا تھا اس وقت 2007 میں کیا الیکشن کچھ دیر کے لیے ڈیلے ہوئے تھے؟ جو ٹائم ہے فریم جو دیتا ہے کانسٹیٹیوشن, اس کے اندر ہی الیکشن ہو سکتے ہیں. اس کے اندر ہی الیکشن ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب بے نظیر کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت ملک میں آئین معطل تھا. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں جنرل مشرف کی حکمرانی تھی. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایمرجنسی اس نے لگائی تھی مارشل لاء کے بعد. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے ایمرجنسی پلس بھی لگائی تھی. اس لیے میں آلوؤں کو ٹماٹر کیسے کہہ دوں؟ سر بتائیے گا جہاں آپ کی جو سینئر رہنمائی پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاریاں ہو رہی ہے, ان کو کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے, ایسے میں طے کیسی انتخابات کی. دوسرا اہم سوال یہ کیا جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی سربراہی میں انتخابات کو مانیں گے؟ دیکھیے جو سسٹم ہے اس میں سے ہمیں الیکشن کمیشن پہ 110% نہیں 101% اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ وہ فواد کا کیس درج ہونے کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے وہ پارٹی کے خلاف فوجداری مقدمے کا فریق بن گیا. تھینک یو.